خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر بن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ پہلے میں آپ کو بتایا کہ استعاذہ اور بسملہ اس کا محل کیا ہے، اور پھر دوسرے میں بتایا گیا کہ وہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کے ساتھ ملا کر یا جدا کر کے، وصل اور فصل کے اعتبار سے، شروع قرأت شروع صورت، شروع قرأت درمیانی صورت، درمیانی قرأت شروع صورت، ان تینوں صورتوں کے اندر استعاذہ اور بسملہ کو کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے یہ رکھا گیا۔ اب تیسرا یہ پوائنٹ آج کا ہمارا، حرف، مخرج، صفت اور لحن، 4 پوائنٹ پہ ہم تھوڑا اس میں سمجھیں گے اس کتاب کے حساب سے۔ اس میں لکھا ہے پیج نمبر 5 پہ، معرفت التجوید، فائدہ، کہتے ہیں جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اب جو حرف جہاں سے نکلتا ہے، مخرج جو جگہ ہیں، دونوں ہونٹ مل کر، زبان کا کنارہ اوپر کے تالو سے مل کر جو مخرج ہیں، جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اب دیکھیں حرف کسے کہتے ہیں، نیچے حاشیے میں 4تھا پوائنٹ لکھا ہے کہ جو آواز انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مقدر پر ٹھہرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے اسے حرف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ مخرج محقق یا مقدر دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر ٹھہرتے ہوئے، یا تو اس کا مخرج ٹھوس ہوگا، مضبوط ہوگا، یا پھر وہ سانس میں ٹھہرے گا، اور خاص کیفیت کے ساتھ، خاص انداز کے ساتھ نکلتا ہے اسے حرف کہتے ہیں۔ حرف کی 2 قسمیں، حرف کی 2 قسمیں، حرف اصلی اور حرف فرعی، 2 قسمیں۔ حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ اصلی کا معنی ہے اصل، الف سے لے کر یا تک۔ کتنے حروف ہیں؟ الف سے یا تک 29 حروف ہیں، یہ حرف اصلی ہیں۔ اور ایک ہے حرف فرعی، حرف کی دوسری قسم، جو اصلی نہیں ہے، کسی وجہ سے پائے جاتے ہوں، کسی وجہ سے وہ ادا ہو رہے ہوں، تو اسے اصلی نہیں کہتے ہیں، وہ فرعی ہوتے ہیں۔ کیا ہے وہ حرف فرعی؟ 7 ہے۔ الف ممالہ، جس کے اندر مجریہا، را کھڑی زیر دی، اس میں کھڑا زیر ہے، لیکن اس کی ادائیگی نہ زیر کی طرح ہو رہی ہے، تو وہ حرف اصلی، حرف فرعی اسے کہتے ہیں کہ وہ حرف کہ جس کا مخرج معین اور مستقل نہ ہو، وہ حرف جس کا مخرج معین یا مستقل، معین یعنی کہ مضبوط، ٹھوس، مستقل یعنی ہمیشہ اسی جگہ سے وہ نکل رہا ہو، وہ نہ ہو حرف فرعی۔ حرف اصلی کا یہ ہے کہ مخرج معین ہے اور مستقل ہے، یعنی کہ با کی ادائیگی جو ابھی ہو رہی ہے ہر جگہ پر اسی طریقے سے با کی ادائیگی ہوگی، تا کی ادائیگی ہوگی، ذرا بھی ادھر ادھر ہٹ کے نہیں ہو سکتی۔ لیکن حرف فرعی کہ جس کا مخرج معین نہ ہو، تو کیا ہو؟ تو 2 حرف کے درمیان سے نکلتا ہو، 2 مخرجوں کے درمیان سے نکلتا ہو، یا صفت اصلی سے نکل گیا ہو، اسے کہتے ہیں حرف فرعی۔ اب دیکھیں مجریہا پڑھیں گے، اگر کھڑا زیر ہوتا تو اصل پڑھنے کی صورت کیا ہے؟ مجریہا، لیکن پڑھیں گے کیا؟ مجریہا۔ یہ پورا قرآن میں ایک ہی جگہ اس طریقے سے۔ دوسرا ہے حمزہ مسہلہ، جس حمزہ کے اندر تسہیل کی جاتی ہے، کہ جس کے قاعدے آگے آئیں گے، لیکن اس میں سمجھیں یہ حمزہ پہلا ہے، یہ حمزہ دوسرا ہے، دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی۔ اس حمزہ کو حمزہ کی طرح پڑھیں گے، لیکن دوسرا والا جو حمزہ ہے اس کو حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، حمزہ کے حرف کی ادائیگی کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ اس کی ادائیگی آسان ہوگی پہلے والے حمزہ کے، یعنی 2 مخرجوں کے درمیان سے۔ اعجمیوں، پہلے والے حمزہ کے مقابلے میں دوسرا حمزہ ہے وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا ادائیگی کے اندر، اتنا ٹھوس اور مضبوط اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں حرف غنہ،
حرف غنہ، جیسے من کانا ہے نا، یہ حرف غنہ ہے، نون ہے، اور جس طریقے سے غنہ ہوتا ہے یرملونا کے اندر، وہ سارا حرف غنہ اس میں آ جاتا ہے۔ الف واو لام مفخمہ، مفخمہ کا معنی ہوتا ہے پر، حرف کا پر ہونا، ایک ہوتا ہے حرف، ایک ہوتا ہے حرف کا پر ہونا، تو حرف کے پر ہونے میں آواز بدل جاتی ہے، کیفیت بدلتی ہے، تو وہ حرف فرعی میں آتا ہے۔ جیسے الف کا پر ہونا جیسے خو، پھر اس کے بعد واو کا پر ہونا خو، پھر اس کے بعد لام کا پر ہونا جیسے اللہ، ایسے لام تھا لیکن اب ادائیگی دیکھیں اللہ، ایسے ادائیگی ہوگی، تو وہ الف واو لام مفخمہ۔ پھر را مفخمہ، یہ جس کے اندر اختلاف ہے، مفخمہ کا معنی پر، ہاں، جیسے بار قرآن، اس میں را کیا ہوئی؟ پر ہوئی نا، را پر ہے، تو اس را کے اندر یہ را مفخمہ حرف فرعی میں آتا ہے، لیکن اس میں اختلاف یہ ہے کہ بعض اصلی کے قائل ہے، بعض کہتے ہیں را اصلی میں آتی ہے، بعض کہتے ہیں فرعی میں آتی ہے، لیکن لکھتے ہیں کہ یا تو مفخمہ اصلی ہے یا فرعی ہے، یا مفخمہ فرعی ہے، یا مرققہ، مرققہ یعنی باریک، کیا باریک، جیسے ارینا کی راہ، دونوں میں سے کوئی ایک فرعی میں آتا ہے، اور کوئی ایک جو فرعی میں آتا ہے تو اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ اصلی میں آتا ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد دیکھیں جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج۔ اب مخرج کی دو قسمیں، کتنی؟ دو قسمیں، ایک ہے مخرج محقق اور دوسرا ہے مخرج مقدر۔ حرف کی آواز اگر مخرج پر ٹھہر جائے تو اسے مخرج محقق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محقق کہتے ہیں۔ جیسے ہم ادائیگی کرتے ہیں با تا سا، مخرج پر آواز ٹھہر جاتی ہے، یہ سب الف سے یا تک مخرج ان کا معین اور مستقل ہے۔ اور مخرج کی دو قسمیں، جس میں سے پہلا مخرج محقق جس کی آواز حرف پر ٹھہر جائے، اور مخرج مقدر جس کی آواز حرف پر نہ ٹھہرے بلکہ سانس میں ٹھہرے۔ کہاں ٹھہرے؟ سانس میں ٹھہرے، تو کہتے ہیں اسے مخرج مقدر۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ جس انداز سے حرف نکلتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ جس انداز سے حرف نکلتا ہے منہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اب صفت کی دو قسمیں، کتنی قسمیں؟ مخرج کی دو تھی، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ حرف جس جگہ سے نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ حرف کی بھی دو تھی، اصلی اور فرعی، مخرج کی دو تھی، محقق اور مقدر۔ اب جس انداز سے حرف نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ صفت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفت لازمہ، ایک ہے صفت عارضہ۔ صفت لازمہ 17 ہیں، کتنی ہیں؟ 17 ہیں، جو ہر حال میں پائی جاتی ہیں، ہر حال میں پائی جاتی ہیں، کہ جس کا بیان دوسری کتاب میں آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ بھی نام اس میں موجود ہیں اس کتاب کے اندر کہ وہ 17 صفتیں کون سی ہیں جو ہر حال میں پائی جاتی ہیں، لیکن جب پڑھیں گے تبھی اس کو سمجھ میں آئے گا، جب جانیں گے صرف نام یاد کر کے کوئی مطلب نہیں۔ اب آگے دیکھیں صفت عارضہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو کبھی کسی صفت کی وجہ سے پائی جائے، جیسے حرف کا پر ہونا بوجہ استعلا۔ اب دیکھیں صفت عارضہ، یہ کسی صفت کی وجہ سے پائی جاتی ہو، جیسے الف کا پر ہونا۔ الف کب پر ہوگا؟ جب اس کے پہلے حروف مستعلیہ یعنی استعلا کے حروف آئیں تب الف پر ہوگا، تب واو پر ہوگا۔ جیسے را بھی کبھی حروف مستعلیہ کی وجہ سے پر ہو جاتی ہے، تو یہ سب کہاں گیا؟ صفت ہے عارضہ کے اندر۔ عارضہ وہ صفت ہے جو کبھی پائی جائے کبھی نہ پائی جائے۔ اب الف سے پہلے صفت عارضہ حروف استعلا جو صفت لازمہ کے حروف ہیں، حروف مستعلیہ، اگر وہ آئیں تو صفت عارضہ، نہ آئے تو یہ نہیں پائی جائے گی صفت عارضہ، تو اسی لیے اس کو صفت عارضہ، کبھی ہو تو پر، نہ ہو تو یہ نہیں پائی جاتی، یہ صفت عارضہ ہے۔ باریک ہونا، حرف کا پر ہونا، حرف کا باریک ہونا، یہ سب صفت عارضہ میں شمار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کسی حرف کے ملنے کی وجہ سے پایا جائے،
جیسے کوئی صفت کسی حرف کے ملنے کی وجہ سے پائی جائے، جیسے نون ساکن کے بعد جو حرف آتا ہے، جیسے ادغام کے حرف آئے یرملونا تو ادغام کا قاعدہ پایا گیا، نون ساکن تنوین کے بعد اقلاب میں سے با آیا تو اقلاب کا قاعدہ پایا گیا. یہ سب صفتیں کہاں جائے گا؟ عارضہ کے اندر آئے گا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے حرف آئے، اخفا ہوا، کہاں پایا جائے گا؟ عارضہ. جو کسی حرف کی وجہ سے وہ صفت پیدا ہو تو کہتے ہیں اسے صفت عارضہ. اب دیکھیں مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں. مخرج کو، مخرج اور صفت کے ساتھ حرف کو ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. ترتیل کے دو جز ہیں. قرآن ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے قرآن کو پڑھو. ترتیل کے دو جز ہیں. کتنے؟ دو جز ہیں، تجوید اور وقف. اس میں سے تجوید کے دو جز ہیں، مخرج اور صفت. ہم نے مخرج دیکھا، صفت بھی سنا، صفت لازمہ جو ہر حال میں پائی جاتی ہے، صفت عارضہ جو کبھی کسی وجہ سے، کسی حرف کے ملنے کی وجہ سے یا حروف مستعلیہ کی وجہ سے یا حروف مستعلیہ کے علاوہ کے حروف کی وجہ سے، پور یا باریک کی وجہ سے یہ صفت عارضہ پائی جاتی ہے. اب اس کے بعد دیکھیں، اب اگر آپ یہ تجوید کے خلاف کام کرتے ہیں، تجوید کے خلاف کام کرتے ہیں تو ہوگا لحن. کیا ہوگا؟ لحن یعنی غلطی. کیا کہتے ہیں؟ لحن کا معنی ہوتا ہے غلطی ہوگی. اب غلطی کی بھی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو. لحن جلی کہ جس کے اندر حرف اور حرکت کا بدل دینا، یہ لحن جلی میں آئے گا. جیسے حرف تھا الحمد، یہ ہا سے تھا لیکن اس کو بدل دیا ہا کے ساتھ. اگر کسی نے الحمد پڑھا تو لحن جلی ہو گیا. اب دیکھیں نستعین تھا نستعین پڑھ دیا، الحمد تھا الحمدی کر دیا، زبر کا زیر کر دیا، زیر کا زبر کر دیا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر تو لحن جلی. تو لحن جلی کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. پڑھنا بھی حرام ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو سننا بھی حرام ہے. اب لحن خفی جو چھوٹی غلطی ہے، مثلا صفت عارضہ وغیرہ ممیزہ کا ادا نہ کرنا، یہ صفت عارضہ ہے اس کو ممتاز خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں. صفت عارضہ خوبصورتی کے لیے بھی ہے. جیسے اگر آپ حرف کو پر کریں گے تو خوبصورتی پڑھنے میں آپ کے پیدا ہوگی. اگر آپ اخفا کریں گے، گناہ کریں گے تو کیا پیدا ہوگا؟ خوبصورتی پیدا ہوگی. تو یہ خوبصورتی کو پیدا نہ کرنا، ممیزہ صفت جو ممیزہ اس میں پائی جاتی ہے اس کا ادا نہ کرنا. جیسے اخفا ہو رہا تھا آپ نے اظہار کر کے پڑھا، من کانا تھا آپ نے پڑھا من کانا، را پر ہو رہی تھی آپ نے باریک کر کے پڑھی، حرف الف واو پر ہو رہے تھے آپ نے باریک کر کے پڑھے تو وہ کہاں جائے گا؟ صفت یہ لحن خفی کے اندر آئے گا. اب لحن خفی کے ساتھ، لحن خفی کے ساتھ قرآن کا پڑھنا مکروہ ہے اور سننا بھی مکروہ ہے. بڑی غلطی کے ساتھ پڑھنا بھی اور سننا دونوں حرام، اور چھوٹی غلطی کے ساتھ پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے انشاءاللہ دوسری چیز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.